میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بطور مسلمان مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے۔ یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ملک کی 2 آیت میں فرمائی ہے۔ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آزمائش کیا ہے؟ اگر میں آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہوں تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے آزمائیں، مگر سوال کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ جواب دیں گے، پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط، اور آپ کو آپ کا نتیجہ مل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزماؤں۔ اے اللہ، تو ہمیں کس چیز میں آزمائے گا کہ دیکھوں تم میں سے کون بہترین اعمال کرتا ہے۔ آج ہم سب جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں، مرد اور عورتیں، ہم میں سے کون بہترین اعمال کرتا ہے، اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ یہ بات ان لوگوں کو عجیب لگ سکتی ہے جو یقین نہیں رکھتے، جنہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، مگر جب آپ اس پر غور کریں گے تو سمجھ آئے گا۔ آپ سے زیادہ حسین لوگ، آپ سے زیادہ خوبصورت لوگ، آپ سے زیادہ مالدار لوگ اس دنیا میں آئے، چند سال زندہ رہے، پھر فوت ہو گئے، بے جان ہو گئے، دفن کر دیے گئے، اور ہم نے انہیں زمین میں دفن کر دیا۔ پھر وہ کہاں گئے؟ ان کا زمین پر مقصد کیا تھا؟ کچھ لوگ گناہ پر گناہ کرتے رہے اور توبہ نہ کی، کچھ لوگ گناہ کرتے رہے مگر پھر اپنی زندگی بدل لی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شروع سے گناہ نہیں کیے، اور جب میں کہتا ہوں گناہ نہیں کیے تو میرا مطلب ہے کہ بڑے گناہ نہیں کیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، مگر بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ ہمیں آزمایا جائے، اور یہ آزمائش یہ ہے کہ کون بہتر اعمال کرتا ہے۔ جانتے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے آپ کو دیکھا جا رہا ہے، آپ ہر وقت نگرانی میں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہر لمحے آپ کے سامنے ایک صحیح راستہ بھی ہے اور ایک غلط راستہ بھی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے سامنے 10 مختلف راستے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا سب سے بہترین جواب ہے، کون سا قابل قبول ہے، اور کون سا سراسر غلط اور کون سا سراسر گناہ ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا چنتے ہیں۔ ہر لمحہ، آج بھی، اس وقت بھی آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کے سامنے مختلف چیزیں رکھ رہا ہے۔ جتنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی اتنے زیادہ موقع ہوں گے کہ آپ صحیح جواب دے سکیں اور ثابت کر سکیں کہ آپ کے اعمال بہترین ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ مغفرت طلب کرتے ہیں تو وہ آپ کے غلط جوابات مٹا دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک مثال دیتا ہوں، ایک شراب کی بوتل آپ کے سامنے لٹک رہی ہے، آپ ڈپریشن میں ہیں، افسردہ ہیں، ایک پگ کے سامنے سے گزرتے ہیں، وہاں لوگ ٹھنڈی بیئر پی رہے ہیں، ہنسی خوشی میں ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی پریشان ہوں، چلو بس تھوڑا سا پی لیتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں۔ یہی آزمائش ہے، آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے ٹھنڈی بیئر ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آپ کو مالی مسائل ہیں، نوکری کے مسائل ہیں، والدین سے کوئی مسئلہ ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک گلاس پینے سے کیا ہوگا، شاید مجھے کچھ سکون مل جائے۔ لیکن اللہ آپ کو یہ سب دکھا کر آزما رہا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، تو نے مجھے اس سے منع کیا ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں سیدھا چلوں گا اور اپنی راہ پر قائم رہوں گا، تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کو بہتر راستہ دکھائے گا اور آپ کی آزمائش میں کامیابی دے گا۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے میں اس عامل کے پاس گیا تھا، تمہیں پتا ہے وہ بس کچھ منتر پڑھنے لگا، 5-6 ہڈیاں نکالی اور روحوں کو پکارنا شروع کر دیا، میں وہاں سے بغیر کسی کمر درد کے نکل آیا۔ آپ اسے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں لیکن میری کمر میں تو ابھی بھی درد ہے، اللہ نے تمہاری کمر میں درد رکھا
ताकि तुम्हें आजमाए। आपको जवाब मालूम है कि वहां जाना चाहिए या नहीं, लेकिन आप इस आजमाइश में नाकाम होना चाहते हैं, इसलिए वहां चले जाते हैं। आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन आप आजमाइश में नाकाम हो जाते हैं। आपने शराब पी, आप आजमाइश में नाकाम हो गए। आपको कुछ देर के लिए सुकून मिलता है, लेकिन उसके बाद मजीद मसाइल आते हैं, और फिर क्या होता है? आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको स्ट्रेस हो जाता है, आप खुदकुशी के ख्यालात में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर ईमान की कमी होती है। लेकिन एक मोमेंट पर जितनी बड़ी आजमाइश आती है, वो उतना ही खुश होता है, ज्यादा मुतमिन होता है और अल्लाह के करीब हो जाता है। जब आपका मसला आपको शराब खाने ले जाए, आपको नशे में धकेल दे, आपको जुआ खेलने पर मजबूर करे, या आपको ज़ना की तरफ ले जाए, तो जान ले कि आपके ईमान में कोई कमी है। लेकिन जब आपका मसला आपको मस्जिद की तरफ ले आए, तो आप सच्चे मोमिन हैं। जब आपकी परेशानी आपको नरम कर दे और आपको अल्लाह से माफी मांगने पर मजबूर कर दे, तो आप सच्चे मोमिन हैं। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, जिसे मैं पसंद करता हूं उसकी जिंदगी में आजमाइशें रखता हूं। लोग कहते हैं ये बात समझ नहीं आती, लेकिन हकीकत में आपने कभी गौर ही नहीं किया। कितने लोग किसी बड़ी परेशानी की वजह से अच्छे मुसलमान बन जाते हैं। एक शख्स जो पहले जीन्स को आधा नीचे किए, स्टाइलिश बाल बनाए, इधर उधर घूम रहा होता है, अचानक उसे कैंसर तशखीस होता है। कुछ अरसे बाद उसकी दाढ़ी निकलनी शुरू हो जाती है, फिर वो बेहतर लिबास पहनने लगता है और कुछ ही दिनों में वो पहली सफ में नजर आता है। क्या हुआ? आजमाइश ने उसे बदल दिया। जब आप पर माली या किसी भी किस्म की आजमाइश आए और वो आपको हराम की तरफ ले जाए, तो जान ले कि आप नाकामी पर नाकामी का शिकार हो रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि तुम यहां जिंदा क्यों हो, तो मैं जिंदा हूं ताकि खुद को उन चीजों से बचा सकूं जिनसे अल्लाह ने मुझे बचने का हुक्म दिया है। यही मेरी तख्लीक का मकसद है, यहां तक कि मौत आ जाए। क्योंकि अगर वो लोग जिन्होंने ज़ना किया अपनी मौत के वक्त तुमसे बात कर सकते, तो वो तुम्हें कहते, बेटा मैंने ये सब किया, तुम ये मत करना। तुम कहोगे, चाचा आपने अपनी जिंदगी के मजे ले लिए, अब मुझे छोड़ दो, अल्लाह हमें माफ फरमाए। लेकिन हकीकत यह है कि आप जवान हैं, आप में तवानाई है, और हम गुनाह की तरफ जाना चाहते हैं, यही हमारा दिल चाहता है। मगर जरा सोचें, एक दिन आप बूढ़े हो जाएंगे, आप चल भी नहीं सकेंगे, ठीक से बात भी नहीं कर सकेंगे, किसी सहारे की जरूरत होगी। और फिर आप सोचेंगे कि जब मैं 20, 25, 30, 40 साल का था, मैं गुनाह पर गुनाह करता रहा, मुझे पता ही नहीं था कि अल्लाह कौन है। अब मैं इस उम्र में हूं जहां मैं खुद से कह रहा हूं कि मुझे अपनी तवानाई को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था। जिंदगी बहुत मुख्तसर थी, मैंने इन गुनाहों से क्या हासिल किया? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। वो नूर जो इंसान के चेहरे पर आता है जब वो अल्लाह की खातिर किसी गुनाह से बचता है, वो सबसे पहले दिल में महसूस होता है। वो एक खास सुकून होता है, एक नूर होता है, और इंसान खुद को अल्लाह के करीब महसूस करता है।